اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، 127 اور 128 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمنن، امن والا، ورزق، اور رزق عطا کر، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، میووں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرے گا، جو کافر ہوگا، فأمتعہ، تو میں فائدہ دوں گا، نفع اٹھانے کا موقع دوں گا اس کو بھی، قلیلاً، تھوڑا سا عرصہ، کچھ وقت، ثم اغترہ، پھر کھینچ لے آؤں گا اس کو، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم، القواعد، بنیادیں، من البیت، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول کر لے، منا، ہماری طرف سے، انکا، بے شک، انت، تو، السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، مسلمین، فرما بردار، تابعدار، لکا، اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے، امتن، ایک ایسی امت، مسلمتن، جو تابعدار ہو، لکا، تیری، وارنا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے حج کرنے کے طریقے، وتب علینا، اور معاف کر دے ہمیں، یا توبہ قبول کر لے ہماری، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت اور کچھ اس سے پہلے کی دعائیں اللہ جل شانہ نے نقل کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں زندگی کا کوئی ظاہری ساز و سامان نہیں تھا، کوئی اس طرح کی آبادی نہیں تھی، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی، اور ایک عارضی سے چھت ڈال کے چھپر سا بنا دیا اپنی بیوی اور بچے کے لیے، اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی، اور اللہ جل شانہ سے یہ دعائیں یہاں بھی ہیں اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہیں، وہاں بھی اللہ جل شانہ نے ان دعاؤں کو نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ بھی تقریباً اسی طرح ہیں۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے آخر تک تو فرمایا، سب سے پہلے، رب اجعل ھذا بلدا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ یہاں پہ دو دعائیں منقول ہیں الفاظ میں۔ فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یہ پہلی دعا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا، میووں کا رزق عطا فرما، یہ دعا ہے، اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔
لیکن جب دعا شروع کی ہے تو دعا کے اندر لفظ رب لایا ہے، رب اجعل، اور لیکن خالق، مالک اور بھی کچھ نہ کچھ الفاظ، اللہ کی صفات بہت ساری ہیں وہ کہیں جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے لفظ رب اللہ کی صفت بیان فرمائی ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو اے اللہ تو ہی پالنے والا ہے، اب میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے یہاں پہ رکنے کا تیری طرف سے حکم نہیں ہے، تو لہٰذا اب ان کو تو نے ہی پالنا ہے۔ تو یہ لفظ انہوں نے لفظ رب یہ استعمال کیا، تو اپنی عاجزی کا اظہار کیا، یہ دعا کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ جب دعا کرو تو اس میں عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو آپ کی حاجت ضرورت سے ملتی ہو اس طرح کی صفت ذکر کرو، تو انہوں نے وہ ذکر کی اور لفظ رب سے اس کو شروع کیا کہ اے میرے پالنے والے، اور فرمایا کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ایسا امن والا شہر بنا دیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، سب سے زیادہ امن والا شہر ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ قتل و قتال کو حرام کر دیا، کوئی آدمی دوسرے کو مار نہیں سکتا، یہاں شکار کھیلنے پر پابندی لگا دی، کوئی آدمی شکار نہیں کر سکتا، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو دیگر شہروں میں لوگ کرتے ہیں وہ یہاں پہ منع قرار دے دی ہے، اور کسی سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا، بہت ساری باتیں۔ تو یہاں تک کہ دجال کو بھی آخر زمانے میں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، پوری دنیا میں پھیلے گا پھرے گا، لیکن اس حرم شریف میں دجال کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اتنا امن والا شہر ہے، ورنہ جب دجال آئے گا پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیل جائے گا، لیکن اس حرم شریف میں، اس مکہ مکرمہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے۔ یعنی اس حد تک یہ امن والا شہر اس کو اللہ نے بنایا۔ تو یہ پہلی دعا ہے جو اللہ نے ان کو قبول کر لی، اور پھر دوسری دعا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ اس مکہ کے رہنے والوں کو ثمرات کا، پھلوں کا، میووں کا رزق عطا فرما۔ اب یہاں پہ مکہ کی ذرا غور کرنے کی بات ہے، مکہ کی جو سرزمین ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے، سارے پتھر ہیں، روڑے ہیں، اس طرح کی زمین ہے کہ اس میں عام طور پہ پھل فروٹ یا فصلیں نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس وادی کو سرسبز و شاداب بنا دے، کہ یہاں پہ باغات ہوں اور یہاں پہ میرے جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ کاشتکاری کریں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تو ان کو رزق عطا کر۔ مطلب یہ اس کا کہ یہ رزق پیدا کہیں اور ہو، لیکن ان تک یا اللہ تو پہنچاتے رہنا۔ اور جو ان کی دعا ہے سورہ ابراہیم کے اندر آتی ہے، اس میں آگے فرمایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ تو ان کو ایسا بنا دے کہ یہ تیری عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو یہ تیری عبادت کریں گے اور یہ کاشت نہیں کریں گے، ہاں تو نے باقی جگہوں سے رزق ان تک پہنچانا ہے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہے، اب وہاں پہ تو کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی اچھی اچھی چیزیں، پوری دنیا سے سب سے اچھا پھل میوہ وہ اللہ جل شانہ مکہ مکرمہ میں پہنچاتے ہیں، پہنچاتے نہیں پہنچاتے، ہر چیز وہاں پہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ ثمرات استعمال کیا ہے کہ ثمرات، مفسرین فرماتے ہیں ویسے عام طور پہ جو ثمرہ کا لفظ ہے وہ درختوں کے پھلوں کو کہتے ہیں، وہ تازہ ہوں یا وہ خشک میوے ہوں، جیسے ڈرائی فروٹ کہتے ہیں اس کو، لیکن اصل معنی جو ثمرہ کا ہے وہ ہے کہ کیونکہ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ ثمرات کل شیء، تو اصل معنی اس کا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، تو ثمرہ ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہتے ہیں۔ اصل میں جو لفظ ثمرہ ہے وہ صرف پھل اس کا معنی نہیں ہے، ہر چیز سے پیدا ہونے والی جو پیداوار ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔
اگر کئی مشینوں سے تیار ہونے والی کوئی چیز ہے وہ بھی پیداوار ہے، اسی طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والی جو چیزیں وہ بھی ثمرات میں شامل ہے۔ جو بھی چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ، اب وہاں فیکٹریاں نہیں ہیں، وہاں پہ باغات نہیں ہیں، وہاں کاشتکاری والی زمین نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ انسان کی ضرورت کی ہر چیز وہ وہاں پہ ان کو پہنچا رہا ہے اور وہ دے رہا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا عمل اور دخل ہے۔ اور پھر آگے جو الفاظ استعمال کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ یہ ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ تو اس مکہ کے رہنے والوں میں سے ان لوگوں کو یہ ثمرات، یہ پھل، یہ میوے اور ان کی ضروریات زندگی ان لوگوں کو عطا کر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ان کو عطا کر۔ تو یہ الفاظ انہوں نے کیوں استعمال کیے؟ یعنی یہ کافروں کو نہ ملے، میری اولاد میں سے جو لوگ کافر ہو جائیں ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں۔ یہ دعا صرف اور صرف انہوں نے ایمان والوں کے لیے کہی ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا، پیچھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اے ابراہیم تجھے اب ایک امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، قال ومن ذریتی، کہ کیا یا اللہ یہ جو میرے پیشوائی والا سلسلہ ہے، منصب ہے، کیا یہ میری اولاد کو بھی شامل ہوگا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پیچھے درس میں گزرا ہے، تو میری اولاد کو بھی شامل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد یہ ظالموں کے شامل نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ظالموں کو، کافروں کو شامل نہیں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں میں دعا فرمائی کہ یا اللہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، یہ تو انہی کو عطا کر۔ باقیوں کے لیے یہ روزی والی جو نعمت ہے، یہ دعا ہے، ان شامل نہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر، ہاں جو کافر بھی ہوگا نا تیری اولاد میں سے جو میری نافرمانی کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں زندگی کا لطف اٹھانے کا چند دن موقع دوں گا، یعنی یہ نعمتوں سے مستفید وہ بھی ہوگا۔ یہ جو رزق والی نعمت ہے، یہ جو امن والی نعمت ہے شہر مکہ میں، اس نعمت سے اگر تیری اولاد میں سے کوئی نافرمان ہے، جو کافر ہے، وہ بھی فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن دونوں باتوں میں فرق ہے، پیچھے جو دعا کی تھی یا وہ تمنا کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشوا بننے کی، امام بننے کی تھی۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ رزق کی ہے، تو فرمایا کہ پیشوا، تیری اولاد میں سے پیشوا تو صرف اسی کو بناؤں گا جو میرا فرمانبردار ہوگا، جو نافرمان ہوگا، کافر ہوگا، وہ پیشوا نہیں بنے گا، امام نہیں بنے گا۔ ہاں رزق کا معاملہ مختلف ہے، رزق میں تو نے تو صرف اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے رزق کی دعا کی ہے، لیکن میں رب ہوں تو میں جو نہیں مانتا، جو تیری اولاد میں سے میرا نافرمان ہے، کافر ہے، فرمایا کہ اس کو بھی میں یہ رزق کی نعمت دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ہاں اس کو میں یہ موقع دوں گا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر وہ فائدہ اٹھا لے گا، پھر اس کو میں جہنم کی عذاب کی طرف گھسیٹوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ڈھیل رکھی ہے، لیکن پھر آخرت میں تو ان کے لیے کوئی ڈھیل نہیں ہے، پھر ان کو جبراً ان کو گھسیٹ کے دوزخ کے عذاب میں ڈالا جائے گا، وبئس المصیر، اور دوزخ بہت ہی بری جگہ رہنے کی۔ اور آیت نمبر 27 کو دیکھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ جب وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اٹھا رہے تھے، رفع یرفع نا اٹھانا، جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں، من البیت، خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ان کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نئے سرے سے بنا رہے تھے، بلکہ فرمایا کہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ بنیادوں کو اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے تعمیر ہے،
لیکن اوپر سے دیوار گزری ہے، اسی دیوار کو اوپر کرنا. تو اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ نہیں بنایا، یعنی بیت اللہ کے پہلے بانی وہ نہیں ہے. بیت اللہ کی تعمیر تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کی تھی، اس کی بعد مختلف ادوار میں رہی ہے. لیکن چونکہ نشبی جگہ میں واقع تھا، آس پاس سے بارش کا پانی سارا اس جگہ آتا تھا، اس وجہ سے اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں. ایک ٹیلے کی شکل تھی، اللہ نے بتایا کہ یہاں بیت اللہ ہے، تو اس لیے یہاں ہی دوبارہ بیت اللہ بناؤ. انہوں نے پھر وہاں سے اس کی دیواریں اٹھائیں. تو اس لیے لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے دیواریں اٹھائی ہیں، مطلب یہ کہ اس کو تعمیر کی ہے، لیکن یہ پہلے بانی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی. اور پھر جب بیت اللہ کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، تو اس میں ایک لفظ اور بھی ہے کہ یہاں پہ بنیادیں اٹھانے کی نسبت وہ حضرت ابراہیم کی طرف ہے، اسماعیل کی طرف نہیں ہے. فرمایا کہ بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل بھی. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک ادب سکھایا کہ جب دو بندے کام کر رہے ہوں اور ان میں سے ایک سینئر ہو ایک جونیئر ہو، تو پھر کام کی نسبت، اچھے کام کی نسبت بڑے کی طرف کرتے ہیں. اگرچہ چھوٹا بھی ان کے ساتھ شامل ہے، اسماعیل بھی شامل ہے، اس نے بھی حصہ دیا ہے. وہ پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ جو مقام ابراہیم ہے جو پتھر ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. لیکن دونوں شریک تھے، تو ابراہیم باپ ہے، اسماعیل بیٹا ہے. تو اس تعمیر کی، اس بنیادیں اٹھانے کی نسبت بڑے کی طرف کی ہے. تو جب بھی اس طرح کی موقع ہو، کوئی اچھا کام کہیں ہو رہا ہو، تو پھر بڑے کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اس کے ادب کا، مقام کا لحاظ کرتے ہوئے. اور پھر اسی طرح مثال اس کی دے رہے کہ اگر کوئی چھوٹا آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی اس چھوٹے آدمی سے ملنے کے لیے آتا ہے یا کہیں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو چھوٹے آدمی کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب، فلاں بڑی شخصیت وہ آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، تاکہ ان کے ادب کا لحاظ رہے. یہاں یہی ادب سکھایا. اور پھر جب یہ تعمیر کی انہوں نے، تو اس وقت پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ ہمارے اس فعل کو، اس عمل کو یہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور فرمایا کہ انک انت السمیع العلیم. یہ دعا اس لیے کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں کوئی عجب پیدا ہو جائے، خود پسندی پیدا ہو جائے کہ یار ہم نے تو بڑا کام کر دیا، ہم نے تو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، خانہ کعبہ ہم نے بنایا. تو یہ والی بات کہیں یہ وسوسہ دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس لیے عاجزی کے ساتھ دعا کی ہے کہ اللہ ہم نے تو کر دیا، ٹوٹی پھوٹی ہماری یہ عبادت ہے، یہ ہمارا عمل ہے، تو اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لے. تو یہ بھی ادب ہے کہ انسان کوئی اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، اس نیک عمل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ بس انشاءاللہ اب تو ہو گیا جی، ہم نے بڑا کام کر دیا، یہ نہیں، بلکہ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول کر لے. اس لیے کہ انسان جتنا بھی بڑا عمل کر لے، اگر اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. کسی انسان نے مسجد بنائی، یہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور بس بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، پھر مختلف جگہوں پر اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں اپنی خود نمائی کے لیے اور وہ نمائش کے لیے. تو یاد رکھیں ایسا عمل قبول نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے چپکے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ دل میں یہ ہو کہ یا اللہ تعالیٰ تو میرے اس عمل کو قبول کر لے، جیسا کہ انہوں نے کیا. اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر سے مسجد بنانا بیت اللہ کی تعمیر سے بڑا کام تو نہیں ہے. بیت اللہ کی تو چونکہ مرکز ہے، یہ مسجدیں تو بعد میں ان کی حیثیت ہے. تو انہوں نے یہ دعا کی. اس لیے جب بھی کوئی انسان عبادت کرے تو عبادت کے بعد پھر یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو اس کو قبول کر لے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، مسلمان نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ یا کہیں بھی تو فوراً بھاگتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے. بھائی دعا تو کر لو، کیا پتہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نماز میں. تو اس لیے نماز کے بعد تھوڑی دیر رکو اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرو کہ یا اللہ مجھ سے یہ تھا، جتنا میرے بس میں تھا، جتنا مجھے آتا تھا، جتنی مجھے سمجھ تھی وہ میں نے کر دیا، اب تو اس کو قبول کر لے. اس لیے نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر آیت نمبر
128 میں پھر انہوں نے دعا کی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، یا اللہ تو ہمیں اپنا تابعدار اور اپنا فرمانبردار بنا لے، تاکہ ہمارے اندر جو حق وفاداری ہے وہ اور زیادہ ہو جائے، کہیں اس کے بعد کم نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت، ایک امت پیدا فرما جو تیری تابعدار ہو، تیری فرمانبردار ہو۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے، یا اللہ ہماری اولاد بھی جیسے طرح تو ہمیں بھی تابعدار اور فرمانبردار بنا لے، تو فرمایا کہ ہماری اولاد کو بھی بنا لے۔ تو انسان کو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کو، لوگوں کو اس بات کا تو احساس اور فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا روزگار کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچے کھائیں گے کیا، میرے بعد میرے بچوں کے مکان کا کیا ہوگا، ان کے لیے چھت کا بندوبست کریں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کے جائیں، کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں۔ لیکن اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد ہدایت میں بھی رہے، ہماری بعد ہماری اولاد گمراہ نہ ہو جائے، کہیں ہماری اولاد جہنم میں نہ چلی جائے۔ اس بات کی فکر نہیں ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بھی فکر کی ہے کہ اللہ ان کو بھی تابعدار بنا اور ان کو بھی فرمانبردار بنا دے۔ اور پھر اسی وجہ سے لکھا ہے علماء نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کی اولاد میں، ان کی ذریت میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہے جو اللہ کے فرمانبردار تھے، دین حق پر قائم تھے۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، جب کہ ہر طرف لوگ شراب پیتے تھے، ہر طرف بت پرستی تھی، شرک میں لوگ مبتلا تھے، لیکن ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اس عربوں میں، ان مشرکین جو مکہ تھے، ان کے مکہ کے اندر رہنے والوں میں سے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جنہوں نے کبھی بتوں کو پوجا نہیں۔ اس زمانے میں جب کہ ہر طرف لوگ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، اور لیکن انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جتنے بھی غلط کہانیاں ان لوگوں میں تھی، کچھ لوگ ایسے رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا، شراب نہیں کی، جن میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم بھی ہیں، وہ بھی ان میں سے ہیں۔ اور اسی طرح زید بن عمر بن نفیل، یہ بھی ان میں سے ہیں کہ یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ساری برائیوں سے، بت پرستی سے، شرک سے یہ بچے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے۔ ویسے مناسک تو حج کے اعمال کو کہتے ہیں، اور تو مراد یہ ہے کہ حج کے جو مناسک ہیں، اعمال حج کے، وہ ہمیں وہ بتا دے، اس کا طریقہ سکھلا دے۔ اور مقامات حج کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، یہ کہاں کہاں ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، تو یا اللہ ہمیں اس عبادات کا طریقہ بھی سکھلا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ کتنی زبردست قسم کی دعائیں ہیں، یہ تو کافی لمبی ہیں، لیکن ان میں سے جو دو دعائیں ہیں جو اکثر عام طور پہ ہم نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ان کو تو یاد کرنا چاہیے۔ ایک سورہ آیت نمبر 127 کے آخر میں جو آیت ہے، الفاظ ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آیت نمبر 128 کے آخر میں ہے وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الفاظ کو بھی یاد کریں، ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔